اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا, اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کہیں گی سر, آئی جسٹ فنش. ایک بات, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو بڑھنا چاہیے تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو, اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور اس شہریوں, ان شہریوں کے حقوق کے لیے اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار, اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر. خط کی طرف آئیے ذرا سر. سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے, تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو, مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں, مگر 3 اور بھی, ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے, نہ بھیجا گیا تھا, 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court A may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. If after inquiring into the matter the council reports to the president that it is of the opinion A that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 7 A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8 The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا, اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے, جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ, اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے, سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا, وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ
سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے, پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے, پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے, میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا دیکھ لینا, پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے, پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر جس کو ہم کیا کہیں گے عمودی ورٹیکل اور یعنی کہ اوپر سے نیچے, یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا, نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے یہ بھی پریشر ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر, آپ کے دوست اٹارنی جنرل, آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے منسٹر حامد خان صاحب, برا نہ مانے خان صاحب, فون کریں یہ بہت غریب بچہ ہے, یہ میرا دوست ہے, ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا, یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لے لیں, ڈھلان والا پریشر ہے یہ, ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے, چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چھٹا اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. جو scope of such investigation be expanded, ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے جی. We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے, inquire into and determine. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے, یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے, اور آپ کے کون سے ادارے ہیں, یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی, یا نیب ہوگی شاید تیسری ہے, تو آئی ڈونٹ نو, یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ عام سے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن, اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں, یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف, ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں, یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ, ٹھیک ہے.
ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے. آرٹیکل 204 سر. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. ذرا پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے, یہ پاور یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے, اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز, کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کرتے ہیں, میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہے, عراقی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے, میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی, یہ میٹنگ